لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اے میری قوم، یہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یہ اللہ کی طرف کی اونٹنی تمہارے لیے ایک اللہ کی نشانی ہے، تو اسے خدا کی زمین سے غذا حاصل کرنے دو۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، اسے ذرا بھی نہ چھیڑنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اسے تکلیف کچھ بھی نہ دینا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی کہ خدا کا عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ ناقۃ اللہ میں جو نسبت ناقے کو خدا کی طرف دی گئی ہے، یہ تعظیم کے لیے، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ روح المعانی میں لکھا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ناقے کو احتراماً ناقۃ اللہ فرمایا گیا ہے۔ یہ فصل خطاب میں لکھا ہے کہ سورہ شمس میں بھی خدا نے حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر خدا کے ناقے کو اللہ کا ناقہ فرمایا ہے، کیونکہ خدا نے اس اونٹنی کو اپنی قدرت کا نمونہ اور مظہر بنا کر پیدا فرمایا تھا۔ اسی طرح قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح اللہ فرمایا تھا، وہ بھی اسی لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت اللہ کی قدرت اور عظمت کی دلیل ہے کہ وہ جب چاہے اسباب کے ذریعے پیدا کر لے اور جب چاہے بلا اسباب کے پیدا کر سکتا ہے۔ موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ نیز یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹ کو خدا نے ناقۃ اللہ فرما کر لائق احترام بنا دیا۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس ناقے کی تعظیم کرنا ہوگی۔ محققین نے نتیجہ نکالا، یہ فصل خطاب میں لکھا ہے علامہ علی نقی صاحب نے، کہ بے شمار شواہد و دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم مطلقاً شرک نہیں، اور پھر جب تعظیم اس لیے کی جائے کہ کسی چیز کو اللہ سے نسبت حاصل ہے تو ایسی تعظیم خدا کو مطلوب و مرغوب ہے۔ یاد رہے کہ تعظیم کرنا اور بات ہے اور عبادت کرنا اور بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، یعنی اس کا احترام کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو نفس کی برائیاں ہیں اپنے نفس کو ان سے دور رکھو، جیسے حسد۔ مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے غرر الحکم میں، حدیث نمبر 6016، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے قلوب کو بغض و حسد سے پاک کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں، جس کا نمبر ہے 2752، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے منہ کو گناہوں سے پاک رکھو، اس لیے کہ یہ تلاوت قرآن کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے مجموع البیان میں، جلد 10 میں، صفحہ 300 پر، کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنے نفس کو بخل سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی جو بخیل ہوتا ہے اس کو شیطان ورغلاتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ یہ طہارت نفس کے لیے بہترین خداوند عالم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مجموع ورام کی جلد 2 صفحہ 119 پر کہ تزکیہ نفس سے صدق و صفا حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے مال کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے،
تو پھر وہ خدا کے راغب ہوتا ہے، خدا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے غوغاء الحکم میں جلد 2 صفحہ 472 پر کہ اپنے نفسوں کو شہوت کی آلودگی سے پاک کرو تاکہ عالی درجہ حاصل کر سکو۔ اگر عالی درجہ انسان کو حاصل کرنا ہے تو وہ اپنے نفس کو شہوتوں سے پاک کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔